السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 تا 15 ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی، وہ کیا نعمت ہے؟ کہ اذ جاءتکم جنود، کہ جب تمہارے اوپر جھنڈ آ گئے، لشکر آ گئے، فوجیں۔ جنود کا مطلب لشکر، فوجیں۔ اور اذ جاءتکم، جب تمہارے اوپر حملہ کرنے آ گئیں، جنود، فوجیں، تو فارسلنا علیہم، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فارسلنا، ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ان دشمن کے لشکروں پر، ریحاً، ہوا کو، و جنوداً، اور ایسی فوجیں بھیجیں کہ لم تروہا، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کام تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، بصیرا، ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ خندق جو ہوا، اس کے اندر ہم نے اس کی تفصیلات ہم سارے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو غزوہ خندق یہ ایسا غزوہ تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پریشانی کے عالم میں اس موقع کے اوپر میں نے دیکھا، اتنا کسی موقع پر بھی نہیں دیکھا گیا، کہ جب ہر طرف سے مدینہ کا گھیراؤ کر لیا اور پورا کے پورا یوں سمجھ لیں کہ عرب اکٹھا ہو کر آ گیا اور مسلمانوں کو بالکل ختم کرنے، درمیان میں ایک خندق حائل ہے، اور پھر جو اندر رہنے والے لوگ تھے، جو یہود تھے جن سے معاہدہ ہو چکا تھا، وہ بھی خلاف ورزی، انہوں نے بھی خلاف ورزی کر دی، ان کی طرف سے بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ پھر جو ساتھ رہنے والے منافق تھے، انہوں نے بھی بغاوت کر دی، وہ بھی الگ ہو گئے۔ تو اتنی زیادہ پریشانی کا عالم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو مدد فرمائی، وہ دو طریقے سے اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ پہلی، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اسی اپنی مدد کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد تھی، وہ انعام جو تھا، وہ کیا تھا؟ کہ اللہ فرمایا کہ تم اس کو یاد کرو کہ جب تمہارے اوپر لشکر آ گئے، ہر طرف سے تمہارا گھیراؤ کر لیا، تو پھر فارسلنا علیہم ریحاً، تو پہلی مدد کیا کی کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر ہوا بھیج دی، اور وہ سردی کا موسم تھا، آندھی اور طوفان اتنا شدید آیا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، ان کی جو ہانڈیاں تھیں، برتن تھے، وہ ان کے الٹ گئے، اور مٹی، اور ہر طرف کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے آوازیں، شور شرابے کی آواز۔
تو اتنا سخت قسم کا یہ تھا آندھی تھی. تو فارسلنا علیہم ریحان کہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے آندھی بھیج دی, ہوا بھیج دی. اور دوسرا انعام کیا کیا وہ, اور ہم نے ان کے اوپر ایسے لشکر بھیجے کہ لم تروہا کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے, جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. اس طرح غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج اتاری, فرشتے اللہ پاک نے بھیجے تھے. یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرشتوں کے لشکر بھیج دیے اور ان کے پورے لشکر کے لشکر آئے, اور انہوں نے جو ہے ان کو, وہ ظاہری بات ہے فرشتے ان کو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان دو طریقوں سے تمہاری مدد کی. بالآخر دشمن میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا. اور پھر آگے فرمایا کہ اذ جاؤکم کہ جب وہ تمہارے اوپر آ گئے, من فوقکم, پھر وہ جو لشکر جو تھے کفار کے لشکر جو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اور ان کو مکمل ان کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے, یہ فرما رہے ہیں کہ اذ جاؤکم کہ جب تمہارے پاس آ گئے, تمہارے اوپر آ گئے, من فوقکم تمہارے اوپر سے, ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے. یعنی کہ جو مدینہ جو تھا, مدینہ کے ہر جانب سے اطراف سے انہوں نے گھیراؤ کر لیا. تو اوپر نیچے سے مسلمان ہر طرح جو ہے ان کے حملے کے اندر, ان کے محاصرے کے اندر آ گئے. تو اور پھر کیا ہوا, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں پھر گئیں, زاغت کا مطلب پھر گئیں, الابصار آنکھیں, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَبَلَغَت, بلغت کا مطلب پہنچ گئے, القلوب, قلوب کہتے ہیں دل, قلب کی جمع ہے کہ دلوں کو کہتے ہیں, کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوب اور دل پہنچ گئے, الحناجر گلوں تک. اور وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم خدا کے بارے میں گمان کرنے, وَتَظُنُّونَ تم گمان کرنے لگے, بِاللَّهِ اللہ کے بارے میں, الظُّنُونَ طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اب جو خوف ہے نا انسان کی, اللہ تعالیٰ نے فطرت ہے انسان کی طبیعت کہ کوئی بھی چیز جو ہے انسان کو جب اس کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ہوتا ہے تو طبیعت خوف محسوس کرتی ہے, اور خوف کی وجہ سے حالت بندے کی غیر ہو جاتی ہے, اچانک کوئی مصیبت سر کے اوپر آ جائے. تو یہ مسلمانوں کی جو عام جو کیفیت تھی اللہ پاک وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ہر طرف سے لشکر کے لشکر جو ہے وہ آ گئے ان کا حملہ کرنے کے لیے, تو حالت اس وقت یہ ہو گئی کہ گویا کہ وہی زاغت الابصار کی آنکھیں گویا کہ پھٹی کی پھٹی اس طرح رہ جاتی ہیں. اچانک کوئی بہت زیادہ ہیبت ناک چیز آدمی سامنے دیکھ لے نا, بہت کوئی خوفناک چیز, تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, اور ایسے لگتا ہے دل اتنی زور سے دھڑکتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا بھی باہر آ جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو محاورے کے اندر کہتے ہیں کہ جو ہے نا دل ان کے گلوں تک پہنچ گئے. حالانکہ دل جو ہے وہ دل کا اپنی جگہ سے ہل کر وہ وہاں سے گلوں تک نہیں آ سکتا, لیکن خوف کی دہشت کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل ابھی باہر آ جائے گا. تو یہ اس وقت وہ کیفیت ہو گئی, اور یہ کیفیت کا پیدا ہو جانا یہ کوئی ان کے صحابہ کرام کے ایمان کے یا ان کی عظمت کے منافی نہیں ہے. وہ انسان تھے اور انسان کی فطرت ہے. انسان جو ہے جس طرح ہم جو ہے کوئی گرم چیز لگے تو ہم گرمی محسوس ہوتی ہے, ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, اسی طرح کسی چیز سے خوف آتا ہے, کسی چیز سے ڈر لگتا ہے. تو یہ انسان کی فطرتیں ہیں, اور یہ فطری طور پر یہ خوف ان کے دل کے اندر بھی آ گیا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اور وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اب دیکھیں, ایک ہے اللہ پاک کے بارے, ایک دل کے اندر خیالات آ جانا, خیال کہ اب دل کے اندر خیال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد نہیں کی, اللہ کی مدد کہاں رہ گئی, ابھی دل میں خیال آ گیا. جو دل کے اندر خیال ہوتا ہے اور جو گمان ہوتا ہے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوتی. یہ گمان کا آ جانا, یہ خیال کا آ جانا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر ایک آدمی زبان سے کہنے لگ جائے, اور جس طرح عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کہیں فوتگی ہو جائے تو وہاں پر عورتیں یا اور لوگ جو ہے وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک ہمارا ہی گھر ملا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے یہ کیوں چھین لیا, اس طرح کی شکوے شکایت کرتے ہیں. اب وہ زبان سے جو آدمی الفاظ نکالتا ہے اور شکوے شکایت کرنے شروع کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن جو دل کے اندر جو گمان آتا ہے اور جو خیالات آنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کی مدد کہاں چلی گئی, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی, اتنا سارا دشمن آ گیا, اللہ کی مدد اب تک کیوں نہیں آئی, تو یہ اس طرح کے گمان کا آ جانا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے, اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ اس وقت اتنی عجیب کیفیت ہوگی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ گمان پیدا ہونے لگا کہ اللہ کی مدد کہاں رہ گئی, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہمارے ساتھ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. تو پھر آگے یہ ساری کی ساری جو ان کے اوپر اتنی سخت مشکل آئی, پریشانی یہ کیوں ہوا کہ ہنالک وہاں پر ابتلی المؤمنون, ہنالک ابتلی المؤمنون, ابتلی ہم نے یہاں پر لکھا بھی ہے کہ آزمائے گئے. اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ہنالک ابتلیہ پڑھیں گے, اگر الگ پڑھیں گے تو ابتلیہ پڑھیں گے. تو ابتلیہ وہاں پر ابتلیہ آزمائے گئے, المؤمنون مؤمن, مومنوں کو آزمایا گیا, وزلزلوا زلزالا, وزلزلوا اور ان کو خوب ہلایا گیا,
زلزالاً شدیدہ، بہت زیادہ ہلایا گیا ان کو۔ یہ دیکھیں، جب یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی انسان مسلمان کے اوپر کوئی دنیا کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ پاک اس سے وہاں پر امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ بھیج کر اللہ پاک اللہ پاک اپنے جو بندوں کو، اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک کسی کو مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتے ہیں۔ کسی کے اوپر تکلیف دے دی کہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ کیا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ جب میں نے اس کو نعمتیں دی ہوئی تھیں تب تو یہ میری تعریف کر رہا تھا، اب میں اس سے نعمت چھین لیتا ہوں، یہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہوں، تو اب یہ کہیں میری ناشکری تو نہیں کرتا، میرے بارے میں گلے شکوے تو نہیں شروع کر دیتا۔ تو یہاں پر جو صحابہ کرام کے اوپر اس وقت مسلمانوں کے اوپر اتنی بڑی آزمائش آ گئی کہ دشمن سر کے اوپر آ گیا، تو اللہ ہمارے کہ ہم نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ ہم مومنوں کو آزما لیں، ان کا امتحان لیں۔ وہاں پر مومن آزمائے گئے اور ان کو بہت زیادہ جھنجھوڑا گیا، ہلایا گیا۔ اور اب دیکھیں یہیں پر فرق پتہ لگتا ہے ایمان والے کا اور منافق کا۔ اب اللہ پاک وہی فرق بتا رہے ہیں کہ امتحان کے اندر جو ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دیکھتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور جو جس کے اندر ایمان والا نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور وہ لوگ جو منافق تھے، اور جب یقول المنافقون، منافق یقول کا مطلب کہنے لگے، منافقون منافق، اور جب منافق لوگ کہنے لگے، اور والذین، اور وہ لوگ فی قلوبہم، جن کے دل میں مرض، کوئی بیماری ہے، جن کے دل میں بیماری ہے، منافق لوگ اور جن کے دل کے اندر بیماری، دل کی بیماری سے مطلب یہ والی بیماری نہیں کہ جس طرح آج کل جو ہے بیماریاں ہوتی ہیں ہماری جو میڈیکل والی بیماری، یہ نہیں، بلکہ دل کے اندر بیماری کہ دل کے اندر ایمان ان کے ہے نہیں، دل کے اندر کفر کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، ظاہر مسلمان ہیں بظاہر، لیکن اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو ہے مسلمانوں سے نفرت تو یہ جو نفرت والی بیماری جو ہے یا کفر والی بیماری جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے اپنے دل کے اندر، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے وہ کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ما وعدنا اللہ، کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا، ما وعدنا اللہ، اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے وعدہ بھی نہیں کیا تھا، الا غرورا، مگر دھوکہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اب جو ہے وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے جو مدد کا وعدہ کیا تھا نا، وہ تو دھوکہ تھا، وہ تو ایک فریب تھا، وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو ایمان والے جو تھے ان کی حالت اگرچہ وہ ایسی ہو گئی، پریشانی والی ہو گئی کہ بہت زیادہ تکلیف میں ہو گئے، لیکن ان کی زبان سے کوئی اس طرح کا الفاظ کوئی بھی نہیں نکلے، دور دور تک بھی ان کی زبان سے نہیں نکلے۔ لیکن جو منافق تھے، جن کے ایمان والے نہیں تھے، جو وہ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ اور کہ ما وعدنا اللہ رسول اللہ غرورا، کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اور یہ بھی منافقین کے بارے میں چل رہی بات۔ اور وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، طائفہ کہتے ہیں ایک جماعت کو، گروہ کو، اور جب کہا ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، جو مدینہ کا جو پرانا نام تھا وہ یثرب تھا، اصل جو اس کا نام تھا، بعد میں جو اس کا نام جو ہے وہ مدینہ پڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اہل یثرب، جو ایک ان میں سے گروہ تھا منافقین جو تھے مسلمانوں میں، انہوں نے کہا اے اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم فرجعوا، لا مقام لکم، تمہارے لیے یہاں پر ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، یعنی کہ اب یہاں پر ٹھہرنے کا، میدان جنگ میں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، بس فرجعوا، بس اب واپس چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اب دیکھو، اب وہ بظاہر تو جو منافق تھے وہ اسلام انہوں نے لے کر آئے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، تو اب اگر وہ ویسے ہی وہاں سے چلے جاتے تو سب کو پتہ لگتا کہ یہ منافق ہیں، بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ سے پوچھے بغیر جا رہے ہیں، تو اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لینے آگے، بہانے بنانے آگے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت۔ وہ کیا کہنے لگے؟ وَيَسْتَأْذِنُ فریق منہم النبی ویستأذن، اور وہ اجازت طلب کر رہے تھے، اجازت لے رہے تھے، فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان بیوتنا عورا، ان بے شک بیوتنا، ہمارے گھر، عورا، وہ کھلے پڑے ہیں، عورا ہم نے یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ غیر محفوظ، کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر تو جو ہے نا وہ پیچھے، وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، جس طرح کہ گھر کھلے ہوتے ہیں، تو ہم تو گھر کھلے چھوڑ آئے ہیں۔ اللہ پاک فرمانے کہ وما ہی بعورا، حالانکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، غیر محفوظ نہیں تھے، جس طرح باقیوں کے گھر کھلے پڑے ہیں اس طرح تمہارے گھر بھی کھلے ہوئے ہیں،
जिस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर खुला हुआ है, सहाबा कराम का घर, तो इस तरह इनके घर भी वैसे ही थे। तो इन युरीदूना इल्ला फिरारा, ये तो महज भागना चाहते हैं। इन युरीदूना, ये नहीं चाहते, इल्ला फिरारा, मगर भागना, मगर ये तो सिर्फ फ़रार होना चाहते हैं, इसलिए आपसे बहाने कर रहे हैं। और वलौ दुखिलत, फिर इनकी अल्लाह ताला ने एक नेचर बयान की, इनकी जो मुनाफिकीन थी इनकी फितरत बयान की कि मुसलमानों के अंदर रहते हुए ये किस तरह उनको नुकसान पहुँचाते थे, कि फरमाया कि वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अख्तारिया, वलौ दुखिलत अलैहिम, और अगर फ़ौजें अगर दाखिल हो जाएँ इनके ऊपर, अगर मदीना के अंदर कोई हमला हो और दुश्मन हमला आवर हो जाए, मिन अख्तारिहा, दुश्मन मदीना के आसपास से हर तरफ से जो है दुश्मन हमला आवर हो जाए, सुम्मा सुइलुल फितनता, सुम्मा सुइलु, फिर इनसे सवाल किया जाए, इनसे कहा जाए फितना के बारे में, खाना जंगी के बारे में, यानी कि अगर कोई दुश्मन बाहर से हमला आवर हो और फिर इन मुनाफिकीन से आगे कहें, वो दुश्मन कहे कि हाँ जी हमारी मदद करो, हम यहाँ पर खाना जंगी करते हैं, हम यहाँ पर फितना फसाद मचाते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, इनको मारते हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते हैं, अगर इनसे ये बात कही कोई दुश्मन कहे तो लआतुहा, ये फ़ौरन उनकी बात मान लेंगे और फ़ौरन वो काम करने लग जाएंगे, फितना मचाने लग जाएंगे। और वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा, वमा तलब्बसू, और वो नहीं ठहरेंगे। देखें लिखा है उन्होंने तवक्कुफ़, न तवक्कुफ़ का मतलब ठहरना, और वो नहीं ठहरेंगे इल्ला यसीरा, मगर थोड़ा सा, यानी कि वो ज़रा सा सोचेंगे और फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर ये हालत है कि मैदान जंग से भागना चाह रहे हैं, और अगर कोई दुश्मन इनसे कह दे कि हमारी मदद करो मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर बस फ़ौरन हामी भर लेंगे, उनके लिए तैयार हो जाएंगे। और वलक़द कानू आहदुल्लाह, और हालांकि कानू ये थे, आहदुल्लाह, इन्होंने वादा, आहदुल्लाह, अल्लाह से वादा किया था, और हालांकि इन्होंने अल्लाह से वादा किया था, मिन क़ब्लु, इससे पहले, क्या वादा किया था कि ला युवल्लून अल अदबार, अदबार कहते हैं पीठ को, युवल्लून मतलब फेरना, तो इससे पहले वादा किया था कि ला युवल्लून अल अदबार, कि ये पीठ नहीं फेरेंगे। हालांकि इससे पहले इन्होंने वादा किया था कि पीठ नहीं फेरेंगे। और वकान अहदुल्लाहि मसऊला, और खुदा से जो वादा होता है, अहदुल्लाह, जो अल्लाह से जो आदमी वादा करता है, अल्लाह से जो वादा कर लिया जाता है, मसऊला, उसके बारे में उससे ज़रूर सवाल किया जाएगा। तो अल्लाह फरमाए कि इनके ये हालत है, हालांकि इससे पहले इन्होंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम लाए थे और इन्होंने बैत की थी आपके हाथ पर, उन्होंने ये वादा किया था कि हम पीठ नहीं फेरेंगे, हम आपके साथ रह के मुकाबला करेंगे, दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। अल्लाह से वादा कर लिया, और अब यहाँ पर इनकी हालत ये है कि पीठ फेर कर भाग रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। तो ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये बात याद रखो कि अल्लाह से जो आदमी वादा कर लेता है तो अल्लाह पाक उसके वादे से, उसके बारे में ज़रूर पूछते हैं। अगर वादा नहीं पूरा किया होगा तो उसको सख्त सज़ा भी मिलेगी। तो ये हमारा आज का, इसमें जो आयत नंबर 9 था 15 थी, इसमें मुश्किल अल्फाज, ज़ागत, टेढ़ी हो गई, ज़ागत अल अब्सार हमने पढ़ा कि उनकी आँखें जो है वो फिर गईं, जो जिस तरह आदमी की जो खौफ के माना आँखें जो है वो हो जाती हैं, बिल्कुल ठहर जाती हैं, आँखें टेढ़ी हो गई, फिर गई। अल-हनाजिर, गले, और उब्तुलिया, आजमाए गए, इम्तिहान लिया गया, आजमाइश की गई। औरतुन, गैर महफूज, खुले। और अख्तार, अख्तारिहा, के उनके अतराफ़ से, हमने उसमें पढ़ा ना कि अगर दुश्मन हमला आवर हो जाए मदीने के अतराफ़ से, अतराफ़ मतलब सारी तरफ़ों से। और मा तलब्बसू, उन्होंने तवक्कुफ़ ना किया, उन्होंने तवक्कुफ़ का मतलब होता है ठहरना, यानी कि वो ना ठहरे। अगर उनसे फितने के बारे में पूछा जाए कि हाँ जी तुम ये फितना जो है तुम पैदा करो और हमारे साथ खाना जंगी करो, तो फ़ौरन बग़ैर थोड़ा सा रुकेंगे और फिर वो जवाब दे देंगे हाँ। और युवल्लून अल अदबार, के वो पीठ फेरते हैं। और इसमें जो हमारे पास जो इससे मुतालिक जो सवाल है हमारा, वो बनता है कि सबक की आयत की रोशनी में बताइए ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह की ताईद और नुसरत कैसे हासिल हुई। हमने पहली आयत के अंदर पढ़ा कि अल्लाह ताला की जो मदद नाजिल हुई ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर, एक ही नाम है इसका, दो नाम है इस ग़ज़वे के, तो उसमें वो क्या था, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर आंधी भेजी और ऐसा लश्कर भेजे, फरिश्तों के लश्कर भेजे कि जिनको ये नहीं देख रहे थे। और फिर दूसरा कि ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आजमाइश की घड़ियों में अहले ईमान और मुनाफिकीन का क्या तर्ज़ अमल था। हमने अहले ईमान का जो है वो तर्ज़ अमल हमने पढ़ लिया कि उनके जो उनके इज़्जाउकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम, इस आयत के अंदर कि अहले ईमान की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा वो हो गई, खौफ के मारे, दहशत की वजह से उनकी आँखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन उन्होंने ज़ुबान से अपने कोई अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ बात या अल्लाह पाक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात भी नहीं निकाली। और जो मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल था, और अहले ईमान वहाँ पर जमे रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान में जमे रहे। और जो मुनाफिकीन थे वो आपसे जो है इजाज़त लेने लग गए, बहाने बनाने लग गए, और अपने और साथियों को भी कहने लग गए, वहाँ लश्कर के लोगों को भी, या अहले यसरिब तुम जो है वापस चलो, अब यहाँ पर ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये उनका तर्ज़ अमल था इस बारे में। तो बहुत शुक्रिया।